ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ان کو بہت عزیز تھا۔ شہزادہ جب بڑا ہوا تو بادشاہ اور ملکہ نے اس کی شادی کرنا چاہی، لیکن جب بھی وہ دونوں شادی کا ذکر چھیڑتے تو وہ انکار کر دیتا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ تم نے میرے بعد سلطنت سنبھالنی ہے تو شادی کر لو تاکہ تم اور تمہاری بیوی اس ملک پر حکومت کر سکو۔ ماں کہتی، بیٹا میں تو اس محل میں بچوں کی کلکاریاں سننے کو ترس گئی ہوں، ہماری بات مانو اور شادی کر لو۔ شہزادہ ان دونوں کی بات بڑے تحمل سے سنتا، مگر پھر نفی میں جواب دیتا اور کہتا، ماں میں شادی نہیں کروں گا۔ ملکہ کو خیال گزرا کہ شاید اس کا بیٹا شادی کرنے سے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور کسی وجہ سے ہمیں نہیں بتا رہا، شاید وہ لڑکی غریب ہو۔ اب ملکہ نے ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کا پتہ کر کے رہے گی جس سے ان کا بیٹا پسند کرتا ہے۔ اس محل میں ایک خانسامے بھی کام کرتا تھا۔ اس خانسامے کی 3 بیٹیاں تھیں اور ملکہ کے رحم و کرم کی وجہ سے وہ اسی محل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ ٹہلنے کے لیے شاہی باغ گئیں تو وہاں انہوں نے خانسامے کی 3 بیٹیوں کو دیکھا۔ وہ تینوں بے حد خوبصورت تھی، لیکن سب سے چھوٹی والی الگ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ ملکہ نے سوچا کہ ہو نہ ہو انہی میں سے کوئی لڑکی ہوگی۔ ملکہ کو ایک ترتیب سوجھی۔ اس نے سب سے بڑی بیٹی کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا، کیا تم وہ لڑکی ہو جس کو میرا بیٹا چاہتا ہے؟ خانسامے کی سب سے بڑی بیٹی نے نفی میں گردن ہلا دی اور بولی، نہیں ملکہ عالیہ، میں نے تو آج تک شہزادے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ پھر ملکہ نے اس لڑکی کو شہزادے کے کمرے میں تخت پر بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی تخت پر بیٹھی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اگلے دن جب ملکہ نے پھر سے خانسامے کی بڑی بیٹی کو بلوایا تو پوچھا، کیا کمرے میں تمہاری شہزادے سے کوئی بات ہوئی؟ تو وہ بولی، نہیں ملکہ عالیہ، شہزادے نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر ملکہ نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ اب ملکہ نے خانسامے کی دوسری بیٹی کو بلوایا اور پوچھا، کیا شہزادہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ دوسری بیٹی نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ملکہ نے اسے بھی لے جا کر شہزادے کے کمرے میں تخت پر بٹھا دیا اور خود چلی گئی۔ شہزادہ جب کمرے میں آیا تو اس بار بھی تخت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اگلے دن ملکہ نے صورتحال دریافت کی تو دوسری بیٹی نے بھی وہی جواب دیا کہ شہزادے نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب ملکہ نے خانسامے کی تیسری سب سے چھوٹی بیٹی کو بلوایا اور پوچھا، کیا تم ہی وہ لڑکی ہو جس سے میرا بیٹا محبت کرتا ہے؟ اب خانسامے کی یہ بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ ملکہ نے اسے بھی شہزادے کے کمرے میں تخت پر چھوڑ دیا۔ شہزادہ کمرے میں آیا تو حسب توقع تخت کی طرف نہ دیکھا اور جا کر کمرے کے کونے میں بڑی کرسی میز پر بیٹھ گیا اور قلم چلانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکیاں اس کی ماں ہی بھیج رہی ہے تاکہ وہ ان میں سے کوئی پسند کرے، لیکن وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اب اگلے دن جب ملکہ نے چھوٹی بیٹی سے پوچھا، کیا شہزادے نے تم سے کوئی بات کی؟ تو بولی، جی ملکہ عالیہ، شہزادے نے تو مجھ سے باتیں کی۔ یہ سن کر ملکہ خوش ہو گئی۔ جب اس بات کا پتہ باقی بہنوں کو لگا تو وہ اپنی چھوٹی بہن کے پاس آئیں اور بولی، کیا واقعی میں شہزادے تم کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں تو اور کیا، واقعی۔ بڑی بہنوں کو تو پتہ ہی تھا کہ ان کی چھوٹی بہن تھوڑی چالاک ہے
کہنے لگی اچھا ایسی بات ہے تو ہماری ایک دعوت رکھو، اس میں شہزادے کو بھی بلوانا۔ شہزادی مان گئی۔ چھوٹی بہن نے ملکہ سے کہہ کر ایک شاندار سی دعوت رکھوا لی۔ اب دعوت پر سب شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک قاصد نمودار ہوا اور سب سے چھوٹی بہن سے آ کر کہا کہ شہزادے آپ کا باغیچے میں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جب سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو قاصد کو چند سکے دے کر رخصت کر دیا اور پھر دعوت پر نہ گئی تاکہ سب کو لگے کہ وہ شہزادے کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، بعد میں وہ معذرت کرے گی۔ اگلے دن اس کی بہنیں پھر سے آئیں اور کہا یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہار ہے، شہزادے کو کہو یہ تمہارے لیے لے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہنیں اسے پھر سے آزما رہی ہیں۔ اب شہزادہ رحم دل تھا اور شہزادے کے پاس آ گئی کہ میں یہ ہار بیچ رہی ہوں، کیا آپ خریدیں گے؟ شہزادے نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا لیکن ہار خرید لیا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے پاس گئی اور ایک سکوں کی تھیلی ان کو پکڑائی اور بولی یہ دیکھو شہزادے نے یہ ہار مجھ سے خرید لیا ہے۔ اب ایک دن خان سامے کی چھوٹی بیٹی باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اسے درختوں کی چالر میں ایک غار سا نظر آیا۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گئی اور کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ جگہ بے حد خوبصورت تھی۔ چند دوری کے فاصلے پر اس نے شہزادہ اور جل پری نظر آئے۔ شہزادے کے ہاتھ میں کمسن بچہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بچہ اٹھا لائی اور ملکہ کو آ کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سچ بھی بتایا کہ اس میں جل پری ہے جس سے شہزادے محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم میرے بیٹے کو پسند آ جاؤ گی۔ شام کو شہزادہ ملکہ کے پاس آیا اور بولا ماں میں ایک جل پری سے محبت کرتا تھا اور اس کی شرط تھی کہ اگر میں اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو وہ غائب ہو جائے گی، اور اب ہمارا بچہ بھی نہیں مل رہا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے اور بچہ اٹھا لایا ہوں، اور اب وہ غائب ہو گئی ہے۔ ملکہ نے بیٹے کو پیار کیا اور کہا میں نے تمہارے لیے ایک پری ڈھونڈی ہے، جاؤ اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ جب شہزادہ اپنے کمرے میں گیا تو سامنے تخت پر ایک بہت خوبصورت لڑکی خوبصورت سا لباس پہنے بیٹھی ہے۔ اس کی گود میں اس کا بچہ پکڑا ہوا تھا۔ شہزادے کو وہ لڑکی بہت پسند آئی اور پھر ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی کروا دی گئی۔ اس طرح خان سامے کی بیٹی اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے یونان کی ملکہ بن گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔